بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے اور مختلف فکری و اصلاحی موضوعات پر ہمارے یہاں دروس ہوتے ہیں، اور آج کا درس قرآن و حدیث بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آج کا موضوع انتہائی اہم ہے اور ہمارے آج کے مدرس جناب مولانا ڈاکٹر عبدالقادر ہاشم صاحب ہیں، جو کہ جامعہ دارالعلوم کراچی کے سابق استاد بھی ہیں اور وہیں کے فاضل ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اختلاف رائے کے ساتھ احترام، اختلاف رائے کے ساتھ احترام کا اسلامی فلسفہ۔ میں جناب مولانا سے گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى وشاورهم في الامر وقال تعالى وامرهم شورى بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، آج کا جو ہمارا عنوان ہے یہ گزشتہ نشست کا تسلسل ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے مسلکی اختلافات اور مشترکات کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اس کے اہم نکات میں یہ بات شامل تھی کہ اختلاف ایک فطری عمل ہے اور اس کو ختم کرنا یہ غیر فطری ہوگا، اور اگر اختلاف کو اختلاف تک محدود رکھا جائے تو یہ ایک صحت مند عمل بھی ہو سکتا ہے، مثبت عمل بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر اختلاف کو مخالفت اور لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنایا جائے تو یہ ایک منفی سرگرمی بھی بن سکتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، حضرات صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے، بلکہ اختلاف کو باقی رکھتے ہوئے جس چیز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے بنیادی طور پہ احترام، باہمی احترام۔ اور یہ اس بات پر منحصر ہے کہ اختلاف کی حقیقت کو اور اس کی ضرورت کو اور اس کے فلسفے کو جو ہے وہ سمجھا جائے کہ کیا اختلاف اپنی ذات میں مطلوب چیز ہے یا اختلاف اپنی ذات میں کوئی بری چیز ہے یا اس کی کوئی اور حقیقت ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اختلاف نہ اپنی ذات میں کوئی بہت اچھی قابل تعریف چیز ہے، نہ ہی جو ہے وہ قابل مذمت چیز ہے، بلکہ اس کا تعلق ہوگا اس بات سے کہ اختلاف کہاں کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس سے یا تو وہ مثبت سرگرمی بن جائے گا یا وہ منفی سرگرمی بن جائے گا۔ اگر اختلاف ایسی جگہ پر کیا جا رہا ہے جہاں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے تو ایک منفی سرگرمی ہوگا، یا اختلاف بدنیتی بری کسی سوچ کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو برا عمل بن جائے گا۔
اگر اختلاف کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں اختلاف کی گنجائش بھی ہے اور پھر نیت بھی ٹھیک ہو تو پھر اختلاف بری چیز نہیں ہوگا بلکہ درست چیز ہوگا. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اختلاف بری چیز نہیں ہوگا، یہ بعض اوقات لوگوں کی سمجھ میں آتا نہیں ہے. اس حوالے سے گزشتہ درس میں بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ کیوں اختلاف اپنی ذات میں بری بات نہیں ہے. آج جو آیات ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور جو احادیث مبارکہ ہیں، ان کی روشنی میں ہم اس معاملے کو مزید دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آیت مبارکہ جو ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان حضرات سے یعنی صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کریں معاملات کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ مشورہ کیا کریں حضرات صحابہ کرام سے معاملات کے اندر. ایک بہت واضح سا سوال ہے کہ کیا مشورہ کسی ایسی چیز میں کیا جا سکتا ہے جس میں ایک ہی پہلو متعین ہو، ایک ہی چیز متعین ہو، وہاں پہ مشورہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں کیا جا سکتا، لازمی سی بات ہے. کیا اس بات میں مشورہ کیا جا سکتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ نماز پڑھنا متعین ہے، نہ پڑھنے کا کوئی امکان ہی سرے سے نہیں ہے. جب نہ پڑھنے کا سرے سے امکان ہی نہیں ہے تو یہاں پہ مشورہ بھی نہیں ہو سکتا. چوری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، شراب پینی چاہیے یا نہیں پینی چاہیے، اس معاملے میں کوئی مشورہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں تو طے ہے کہ یہ کام کیا ہے، منع ہے، حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا ہے، ناپسند فرمایا ہے. تو یہاں تو مشورہ نہیں ہو سکتا. مشورہ انہی چیزوں میں ہو سکتا ہے کہ جہاں ایک سے زیادہ رائے کے درست ہونے کا امکان ہو، وہی مشورہ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے معاملات پیش آتے رہتے ہیں جہاں ایک سے زیادہ رائے ممکن ہوتی ہے. جب ایک سے زیادہ رائے ممکن ہوگی تو وہاں مشورہ لیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ آراء درست ہو سکتا ہے کہ کوئی رائے زیادہ درست ہو، دوسری کم درست ہو سکتا ہے کہ کوئی رائے غلط ہو، دوسری درست ہو. یہ سب امکانات وہاں پہ کیا رہیں گے، موجود رہیں گے. تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ حضرات صحابہ کرام سے مشورہ لیا کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف بھی ہوگا. جب حضرات صحابہ کرام اپنی اپنی تجاویز دیں گے تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سب کی تجاویز ایک ہی ہوں، سب ایک ہی تجویز دے رہے ہوں. یہ تو وہیں ممکن ہے کہ جہاں ایک ہی امکان ہو. جہاں ایک سے زیادہ امکان ہوں گے تو تجاویز بھی کیا ہوں گی، ایک سے زیادہ ہوں گی. اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے جو واقعات ملتے ہیں اس میں یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی تجاویز کیا ہوتی تھی، مختلف ہوتی تھی. مثلا غزوہ بدر پیش آیا. غزوہ بدر میں جب لڑائی ختم ہوئی تو صورتحال یہ تھی کہ کفار میں سے 70 لوگ مارے گئے اور 70 لوگ جو ہے وہ کیا ہو گئے، گرفتار ہو گئے. اور بھی اقوال اس بارے میں موجود ہیں، لیکن بہرحال کچھ قیدی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کے ہاتھ میں کیا آ گئے، قیدی آ گئے. اس سے پہلے کبھی قیدی مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں آئے ہیں. اب سوال پیدا ہوگا، لازمی سی بات ہے کہ ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے. اب ایک صورت تو یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں آیات نازل فرما دیتے، یا کوئی دوسرے انداز سے وحی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیج دیتے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیتے کہ ان قیدیوں کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے، معاملہ ہی ختم ہو جاتا. ایک صورت تو یہ تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا جاتا کہ ان قیدیوں کو کی گردنیں اڑا دیں مثال کے طور پہ، یا ان قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیں آپ، یا ان قیدیوں کو ویسے ہی چھوڑ دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی سے یہ حکم ارشاد فرما دیتے تو پھر تو کوئی اور رائے کا امکان بچتا ہی نہیں تھا، ختم ہو جاتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی رائے، ایسا کوئی حکم ارشاد نہیں ہوا ہے. قرآن کریم کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام سے مشورہ فرما رہے ہیں. اور جب حضرات صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا
تو دونوں رائے آ گئیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ ان تمام قیدیوں کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے، ان سب کو قتل کر دیا جائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے آئی کہ ان قیدیوں سے فدیہ لے کر جو ہے ان کو چھوڑ دیا جائے، قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ رجحان بھی اسی طرف ہوا اور فیصلہ یہی ہو گیا کہ ان قیدیوں سے جو ہے وہ کیا کیا جائے؟ فدیہ لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے. اختلاف آ گیا ہی نہیں آ گیا حضرت صحابہ کرام کے درمیان؟ آ گیا. بڑے حضرات کے درمیان اختلاف آ گیا جن کو شیخین کہا جاتا ہے، یعنی امت میں جن کا مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند سمجھا جاتا ہے، ان کی رائے میں آپس میں کیا آ رہا ہے؟ اختلاف آ رہا ہے. ایک کی رائے ایک ہے اور دوسرے کی رائے دوسری ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کی وجہ سے ان دونوں حضرات نے ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی شروع کی، ایک دوسرے کے خلاف کوئی کیمپین چلانا شروع کی، ایک دوسرے کو بدنام کرنا شروع کیا؟ کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، رائے کا اختلاف موجود ہے لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اختلاف اس جگہ پر ہو رہا ہے جس جگہ اختلاف کی گنجائش ہے، کیونکہ قرآن کی کوئی آیت موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے، اس وجہ سے اختلاف کی گنجائش موجود ہے. دوسرا یہ کہ پورے اخلاص کے ساتھ، پوری نیک نیتی کے ساتھ ہو رہا ہے. یعنی اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے تو اس میں ان کا کوئی ذاتی فائدہ ہے؟ کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. کوئی ناموری، کوئی شہرت، یہ کوئی مقصود ہے؟ کوئی ناموری، کوئی شہرت مقصود نہیں ہے. جس کو دین اور اللہ کی مرضی کے مطابق سمجھا وہ رائے دے دی. اسی طریقے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ فرما رہے ہیں کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے تو کیا یہ فدیہ ان کی جیب میں جانا تھا؟ جو فدیے میں پیسہ ہے، دولت ملنی تھی، کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیب میں جانی تھی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیب میں تو نہیں جانی تھی. ان کا کوئی ذاتی فائدہ تو اس کے ساتھ وابستہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنے مطابق جس چیز کو دین کے زیادہ قریب سمجھا وہ رائے دے دی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آرا میں سے ایک رائے لے لی اور اس کے مطابق عمل بھی فرما لیا. اور آپ حضرات شاید یہ جانتے ہو کہ وحی کے ذریعے سے اس بات کا اظہار ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ رائے کس کی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. جس پر عمل نہیں ہوا تھا، جس پر عمل نہیں ہوا وہ رائے اللہ تعالیٰ کو زیادہ کیا تھی؟ پسند تھی. لیکن دونوں چیزیں جائز تھیں، ناجائز ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ ناجائز اس وقت ہوتی ہے کوئی چیز جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع فرما دیں اور انسان اس کو کرے تو وہ ناجائز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو فدیہ لینے سے منع تو نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے کبھی کوئی آیت آئی نہیں تھی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی قبیلہ، کوئی وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور وہ واپس جا رہا ہوتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے کسی شخص کو ان کا امیر بنا دیتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. تو ایک مرتبہ ایک قبیلہ، ایک وفد جو ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جب ان کی واپسی کا وقت ہونے لگا تو اب یہ معاملہ پیش آنا تھا کہ کس کو امیر بنایا جائے. ابھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا بھی نہیں تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ ان کو امیر بنانا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے شخص کے بارے میں فرمایا کہ ان کو امیر بنانا چاہیے. رائے کا اختلاف ہے، آپس میں کیا ہو گیا؟ حضرات صحابہ کرام کی رائے کا اختلاف ہے. مشورے کے موقع پہ اختلاف ہو رہا ہے اور اختلاف کے موقع پہ اختلاف ہو رہا ہے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں اختلاف کرنا منع ہو، اور ہر ایک جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ جس چیز کو مناسب سمجھ رہا ہے، دین کے لیے بہتر سمجھ رہا ہے، وہ رائے دے رہا ہے. یہ الگ بات تھی کہ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی سرزنش ہوئی ہے. سرزنش اس بات پہ ہوئی ہے کہ مشورہ مانگنے سے پہلے کیوں دیا. اس بات پہ تو سرزنش ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. جب تک مشورہ نہیں مانگا گیا تب تک مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. مشورہ جب مانگا جائے پھر دیا جائے. اس بات پہ تو سرزنش ہوئی ہے، لیکن اس بات پہ کوئی سرزنش نہیں ہے کہ آپ نے ایک بات اور انہوں نے دوسری بات کیوں کہی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اختلاف کی جگہ پر ہو تو کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے. اور پھر آپس میں ان حضرات کا معاملہ کیسا تھا؟ یعنی ان چیزوں میں اختلاف ہو رہا ہے, مزید بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہو رہا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے, حضرات صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے. کس بات میں؟ انتقال ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا؟ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑے ہوئے کہ کسی نے کہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو کیا کر دوں گا؟ گردن اڑا دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے, نہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت ہے. ٹھیک ہے, اور صحابہ کرام کیا عجیب حال ہے. اور اسی دوران جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. آیت پڑھتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا تھا کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی کیفیت میں تھے کہ جب ان کا دماغ پوری طرح سے کام نہیں کر رہا تھا. اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ایک موقع پہ فرمایا کہ میں بھی قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے وہ بات کر رہا تھا, میں بھی قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے وہ بات کر رہا تھا کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہو سکتی. ان کا استدلال کس آیت سے تھا؟ ان کا استدلال اس آیت سے تھا کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ تمام کے تمام لوگوں پر گواہ ہوں گے. آپ تمام کے وَلِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ, کہ پیغمبر جو ہیں وہ تمہارے اوپر گواہ بنے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ گواہی کے لیے تو موجود ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہیں گے؟ موجود رہیں گے, اور سب لوگوں کے اوپر کیا بنیں گے؟ گواہ بنیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے استدلال کر رہے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے سورہ آل عمران کی آیت پیش کی کہ وما محمد الا رسول, محمد بھی ایک پیغمبر ہی ہیں, ایک رسول ہی ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی پیغمبر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, اگر ان کا انتقال ہو گیا یا انہیں شہید کر دیا گیا تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا, جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. وسيجزي الله الشاكرين, اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جو ہے وہ بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیگر پیغمبروں کی طرح ہیں. جیسے دیگر پیغمبر دنیا سے رخصت ہو چکے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے کیا ہو جائیں گے؟ رخصت ہو جائیں گے. اور اشارہ بھی فرما دیے کہ اگر ان کا انتقال ہو گیا یا انہیں شہید کر دیا گیا تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بعض روایت میں یہ مقولہ بھی ارشاد ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ لا زال حیا, ہمیشہ جو ہے وہ کیا ہے؟ زندہ ہیں, موجود ہیں. اور جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد گزر چکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرماتے تھے کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہے, حالانکہ ابھی نہیں نازل ہوئی تھی, غزوہ احد کے موقع پہ سن 3 ہجری میں نازل ہوئی تھی. یعنی اس آیت کو نازل ہوئے 8 سال ہو چکے تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی. آپ دیکھیے اختلاف ہو رہا ہے اور بہت بڑے معاملے میں اختلاف ہو رہا ہے. اور کس کا اختلاف ہو رہا ہے؟ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اس مسئلے میں اختلاف ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے. مختلف آراء آئیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس موقع پر جو ہے وہ کیا دی, ایک حدیث سنائی کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ ہر پیغمبر کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کا انتقال ہوتا ہے. حضرات صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا اس بات پر, اور پھر اسی جگہ پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھودی گئی جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا, اور پھر اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی گئی. اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ مرتد ہو گئے, جو تازہ مسلمان ہوئے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں, وہ ارتداد کی طرف چلے گئے. کچھ لوگوں نے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے بیت المال کو، ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ پھر اختلاف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے خلاف کیسے جہاد کریں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ان کے خلاف کیسے جہاد کریں گے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگیں، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا فقد عصم منی دماءهم واموالهم كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے اپنے مال کی، اپنے خون کی، اپنی جان کی حفاظت کر لی۔ تو جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے وہ تو محفوظ ہے، آپ ان کے خلاف جہاد کیسے کریں گے؟ دوسری طرف جو ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کے ایک لفظ سے استدلال فرما رہے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں یہ بھی فرمایا تھا کہ الا بحق، الا یہ کہ برحق ان سے کیا کیا جائے، قتال کیا جائے۔ اور حق قتال یہ ہے کہ انہوں نے نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کر لیا، اگر یہ فرق کریں گے تو یہ مسلمان رہیں گے ہی نہیں، یہ مسلمان ہی نہیں رہے۔ ہم مسلمانوں سے جہاد نہیں کر رہے بلکہ ان سے جہاد کر رہے ہیں جو مسلمان نہیں رہے۔ اختلاف ہے، لیکن کیا ان حضرات نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کبھی کوئی مورچہ لگایا؟ کبھی نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے معاملات کیسے ہیں، آپس کا احترام کیسا ہے۔ آپس کا احترام ایسا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو معاملہ پیش آتا ہے کہ اب کس کو جو ہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا۔ جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا تو لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے سخت مزاج ہیں، تو بہت سخت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں۔ تو انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ آپ اس شخص کو ہمارے اوپر چھوڑ کے جائیں گے جو بڑے سخت ہیں، تو ان کے ساتھ گزارا کیسے ہوگا؟ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیے، فرماتے ہیں کہ اللہم انی استخلفت علیہم خیر اہلک، یا اللہ آپ گواہ رہیں میں نے آپ کے بندوں میں سے جو سب سے بہتر اس وقت ہے اس کو ان کے اوپر خلیفہ چنا ہے۔ یہ کس کے بارے میں اظہار رائے ہے؟ جن سے بہت بڑے بڑے مسئلوں میں کیا رہا ہے؟ اختلاف رہا ہے۔ بڑے بڑے معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور ہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور ہے، اور پھر کہا کیا جا رہا ہے کہ میں ان کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ ہے؟ ایک مرتبہ ان کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ آپ جو ہیں وہ کیا ہیں، حضرت ابوبکر سے بہتر ہے، رو پڑے، ہچکیوں سے رونے لگے، اور پھر فرمانے لگے کہ واللہ للیلۃ من ابی بکر خیر من عمر وآل عمر، کہ ابو بکر کی ایک رات جو ہے وہ عمر اور عمر کے پورے گھرانے سے بہتر ہے۔ تم کیا بات کر رہے ہو کہ عمر جو ہے وہ کیا ہوں گے، ابو بکر سے بہتر ہو جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ ایک طرف اتنے شدید اختلافات اور دوسری طرف ایک دوسرے کے بارے میں ایسا احترام؟ یہ کیوں ممکن ہو سکا؟ یہ اس وجہ سے ممکن ہو سکا کہ ان کا اختلاف برائے اختلاف نہیں تھا۔ جب اختلاف برائے اختلاف ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور ایک دوسرے کا احترام کرنا ممکن نہیں رہتا، مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اختلاف برائے اختلاف نہیں ہوتا بلکہ اختلاف برائے اللہ کی رضا ہوتا ہے تو پھر احترام کرنا کوئی مشکل نہیں۔ جب اختلاف کی وجہ یہ ہو کہ ہر ایک اللہ کے حکم کو سمجھنے کے لیے اختلاف کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اختلاف کر رہا ہے، تو پھر احترام کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بہت آسان ہے۔ اور اسلام کی پوری تاریخ اس طرح کے اختلافات سے اور احترامات سے جو ہے وہ بھری ہوئی ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام سے ہم نے معاملہ اس وجہ سے شروع کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کے بھی راستے پہ چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، راہ پا جاؤ گے۔ یہ حضرات صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرات صحابہ کرام کا طریقہ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے احترام کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا وقت گزارتے تھے کہ اگر کوئی نیا آدمی آتا تھا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں شامل ہیں، گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اتنا وقت گزارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ تقریباً 100 مسائل میں ان کا آپس میں اختلاف تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کچھ اور ہوتی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کچھ اور ہوتی تھی۔ بہت سارے مسائل ہیں۔ مثلاً ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز میں انسان رکوع میں جائے تو ہاتھ کس طرح رکھے جائیں، اس کی کیفیت میں جو ہے وہ اختلاف ہے۔ بعض احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے جائیں گے جیسا کہ ہم لوگ رکھتے ہیں۔ بعض احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ جو ہے نا وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ایسے گھٹنوں پہ نہیں رکھے جائیں گے بلکہ ایسے چھوڑ دیے جائیں گے، دونوں پاؤں کے درمیان چھوڑ دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے قائل تھے کہ رکوع کے اندر ہاتھ گھٹنے پہ نہیں رکھے جائیں گے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ رکوع میں جو ہے وہ ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے جائیں گے۔ ایک مسئلہ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم مجھ پر حرام ہو، انتی علیہ حرام، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ یہ قسم ہے، اور قسم کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے تو پھر اس کو توڑا جا سکتا ہے اور اس کے برخلاف عمل کیا جا سکتا ہے۔ وہ اسی کے قائل تھے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ انتی علیہ حرام تو وہ کفارہ ادا کر لے اور وہ بیوی اس کے اوپر حرام نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا تو یہ ایک طلاق سمجھی جائے گی، طلاق مغلظہ یا طلاق بائن سمجھی جائے گی، مغلظہ تو نہیں، طلاق بائن سمجھی جائے گی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ دونوں بغیر دوبارہ شادی کیے آپس میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ طلاق رجعی میں تو رجوع کا آپشن ہوتا ہے، اس میں رجوع کا آپشن نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ دونوں کی رائے مختلف ہے، یہ 2 مثالیں صرف ذکر کر رہے ہیں، ویسے 100 مثالیں اعلام الموقعین کے اندر جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں کہ ان کے آپس میں کیا تھے، اختلافات تھے۔ اس سب کے باوجود آپس میں احترام کیسا تھا؟ احترام ایسا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 2 شخص آئے اور وہ قرآن کریم کو مختلف طریقوں سے پڑھ رہے تھے۔ ایک نے بتایا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کریم پڑھنا سیکھا، اور دوسرے نے کسی اور صحابی کا نام لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گریہ طاری ہو گیا، رونے لگے، اور پھر رونے کے بعد فرمانے لگے کہ ہاں بھائی، حضرت عمر تو جو تھے وہ اسلام کا ایک مضبوط قلعہ تھے، لوگ اس کے اندر داخل ہو کے محفوظ ہو جایا کرتے تھے، ان کو اس سے نکلنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ جب حضرت عمر کی وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی، تو اس کے بعد تو یہ قلعہ تباہ ہو گیا، اب کوئی ایسا شخص موجود نہیں رہا کہ جس کی حیثیت کیا ہو، قلعے والی ہو۔ یہ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ جن سے 100 مسائل میں کیا تھا، اختلاف تھا، اور احترام اور محبت کیسی ہے کہ یہ الفاظ ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے۔ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو فقہ اور علم کا بھرا ہوا ایک برتن ہے، اور میں نے ان کے معاملے میں اہل قادسیہ کو خود پر ترجیح دی۔ یہ اشارہ تھا اس طرف کہ قادسیہ یعنی عراق وغیرہ کے علاقے کے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ ہمیں دین سکھانے کے لیے کوئی شخص دے دیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا ان کے پاس، اور بعد میں ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ان کی زیادہ ضرورت تھی، لیکن میں نے اپنے اوپر ترجیح دی اہل قادسیہ کو، اور ابن مسعود کو ان کے پاس بھیج دیا کہ وہ تو کیا ہے، علم کا اور فقہ کا ایک بھرا ہوا برتن ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اس شخص کے بارے میں کمنٹس دیے جا رہے ہیں کہ جس سے 100 کے قریب مسائل میں کیا رہا ہے، اختلاف رہا ہے۔ کیوں ممکن ہو گیا ان کے لیے یہ احترام، یہ محبت کا اظہار کیوں ممکن ہو گیا؟ یہ محبت کا اظہار اس وجہ سے ممکن ہو گیا کہ یہ اختلاف برائے اختلاف نہیں تھا،
یہ اختلاف اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا. جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اختلاف ہوتا ہے تو اس کے ساتھ احترام کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. ہاں جب اختلاف اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے تو پھر احترام کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے. پھر انسان دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے, اپنے آپ کو اونچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے, جب اپنی ذات کے لیے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اختلاف کر رہا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, اور ان کا لقب مشہور ہے حبر هذه الامہ, اس امت کے سب سے بڑے عالم. حبر جو ہے وہ بڑے عالم کو کہا جاتا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کا بھی بڑا اونچا مقام ہے, انصاری صحابی ہیں. اور جب قرآن کریم کو کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا تو اس کمیٹی کے جو ہیڈ بنائے گئے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے, وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کے لکھنے کے انداز کے بارے میں کمیٹی بنائی گئی تو اس کے ہیڈ بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا. یعنی ان کا اتنا اونچا مقام ہے. ان کا ایک مسئلے میں آپس میں اختلاف تھا, اور اتنا شدید اختلاف تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان لوگوں کو بلاؤں جو اس معاملے میں مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں, اور پھر ہم آپس میں مباہلہ کریں. مباہلہ ایک اسلامی اصطلاح ہے, اور یہ بہت بڑا بہت سخت قسم کا موقف ہوتا ہے کہ کوئی شخص مباہلہ پہ تیار ہو جائے. مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کی طرف سے اس معاملے میں جو خیر پر ہے وہ باقی رہے, اور دوسرا جو ہے وہ ختم ہو جائے. گویا کہ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. اتنا سخت موقف ہے دینی مسئلے میں. اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک جنازہ پڑھاتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے بعد اپنی سواری پہ سوار ہو کے جانے لگتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے اس کی رکاب پکڑ کے آگے آگے چلنے لگتے ہیں. اس شخص کے سواری کو لے کے چل رہے ہیں کہ جس کا موقف اس مسئلے میں اپنے موقف کے بالکل خلاف ہے. جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سواری پکڑ کے چل رہے ہیں, تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ ایسا نہ کریں, آپ ایسا نہ کریں. آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ہماری سواری کو پکڑ کے چلیں اور ہم اوپر کیا رہیں, سوار رہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے؟ نہیں آپ تشریف رکھیں, ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنے اہل علم کا اسی طرح سے احترام کریں. کون سے اہل علم؟ جن سے مسئلے میں اتنا شدید اختلاف ہے. اور احترام کیسا کہ ان کی سواری پکڑ کے چلنے کو تیار ہے. اب یہ ایک طرف کا معاملہ ہے, ذرا دوسری طرف کا معاملہ سنیے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ذرا اپنا ہاتھ دکھائیے. وہ ہاتھ ذرا ایسے کرتے ہیں تو پکڑ کے ہاتھ چوم لیتے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کر لیتے ہیں؟ ہاتھ چوم لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ چوم کے فرماتے ہیں کہ اچھا پھر ہمیں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں یہی کرنا سکھایا گیا کہ ان کے ساتھ ایسے ہی محبت اور احترام سے پیش آیا جائے. آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہیں, ہم آپ کا ایسے ہی احترام کریں گے. یعنی شدید ترین اختلاف کے باوجود آپس میں احترام کی یہ کیفیت ہے. کون نہیں جانتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی ہوئی, جنگ ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ ہوئی. دینی موقف کے اندر, مسئلے کے اندر جنگ تک نوبت آ گئی. یعنی اختلاف اس قدر شدید ہو گیا کہ جنگ کی نوبت آ گئی. ہر ایک اس بات کو سمجھتا تھا کہ جو میری رائے ہے وہ ٹھیک ہے, اسی وجہ سے جنگ کی نوبت آئے گی, ورنہ تو جنگ کی نوبت نہیں آتی ہے. جنگ ختم ہو جاتی ہے پھر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جنگ ختم ہو جاتی ہے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شریک تھے اور شہید ہو گئے اس میں. اور ان کے صاحبزادے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے صاحبزادے آتے ہیں تو ان کا خوب احترام فرماتے ہیں, خوب ان کا استقبال فرماتے ہیں, اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو بھتیجے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارے والد کا اور ہمارا معاملہ وہی ہے جو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. کیا فرمایا؟
کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ جنت میں یہ صورتحال ہوگی کہ مسلمانوں کے آپس میں جو اختلافات ہوں گے وہ ہم ان کے دلوں سے نکال لیں گے، اور یہ بھائی بھائی بن کر صوفوں پر ایک دوسرے کے سامنے نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو میرا تو یہی خیال ہے کہ جنت میں اور تمہارے والد ایسے بیٹھے ہوئے ہوں۔ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ جن سے جنگ ہوئی، سامنے والا مارا گیا، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جنت میں ہم کیا ہوں گے؟ بھائیوں کی طرح آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ جو لوگ حاضر تھے ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ کیا عجیب بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں، کل کو جنگ کر رہے تھے اور آج یہ خیال ہے کہ جنت میں بھائی بھائی ہوں گے۔ فرمایا تو اگر ہمارے بارے میں یہ آیت نہیں ہوگی تو پھر کس کے بارے میں ہوگی؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں یہ رائے نہیں ہوگی، یہ آیت نہیں ہوگی، تو پھر کون لوگ ہوں گے جن کے بارے میں یہ آیت ہوگی کہ ہم جو ہے وہ ان کے آپس کے لڑائیوں کو اور آپس کے اختلافات کو ختم کر دیں گے اور یہ آپس میں کیا بن جائیں گے؟ بھائی بھائی بن جائیں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جن لوگوں سے آپ نے لڑائی کی کیا یہ لوگ مشرک تھے؟ کہنے لگے نہیں، شرک سے تو یہ سب بھاگے ہوئے تھے، شرک سے تو یہ سب کیا ہوئے تھے؟ بھاگے تھے۔ یہ سارے مکہ مکرمہ سے یہاں مدینہ منورہ کیوں آئے تھے؟ شرک کو چھوڑ کے ہی تو آئے تھے سارے کے سارے، شرک سے تو یہ سب سے زیادہ بھاگنے والے تھے۔ پھر فرمایا کہ کیا یہ منافق تھے جن سے آپ نے لڑائی کی؟ کہا نہیں، منافق تو اللہ کو کثرت سے یاد نہیں کرتا، یہ تو سب اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے تھے۔ پھر فرمایا کہ پھر یہ کون لوگ تھے؟ کہا ہمارے بھائی تھے۔ یہ سب کیا تھے؟ ہمارے بھائی تھے جن سے بس ہماری لڑائی ہو گئی۔ بھائیوں میں بھی لڑائی ہو جایا کرتی ہے، ہماری آپس میں کیا ہو گئی؟ لڑائی ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ یہ کب ممکن ہوتا ہے اس طرح کا تعلق؟ جب لڑائی اپنی ذات کے لیے نہ ہو۔ جب لڑائی ذات کے لیے ہو تو پھر ذات ہی سب سے اوپر ہوتی ہے۔ جب لڑائی اللہ کے لیے ہو، لڑائی سے مراد اختلاف، جب اختلاف اللہ کے لیے ہو تو پھر اللہ سب سے اوپر ہوتے ہیں، باقی ساری چیزیں نیچے ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاملہ مشہور ہے، جنگ صفین ہوئی ہے نظرات کے درمیان۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم ہو گئی، دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی علمی مسئلہ پیش آتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کرواتے ہیں کہ جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ، وہ جو فرمائیں گے وہ فیصلہ ہو۔ اندازہ لگائیے، یعنی شدید ترین اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا احترام بھی اور ایک دوسرے کی رائے قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لڑائی ہوئی تو روم کے بادشاہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پیغام بھیجا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھی علی نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں ایک لشکر بھیج رہا ہوں، مل کر جو ہے وہ ان کے خلاف کیا کرو؟ لڑائی کرو۔ آپ جواب سنیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ اے نصرانی کتے، اے نصرانی کتے، میرے اور علی کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ یاد رکھ، اگر تو نے علی کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھا بھی تو سب سے پہلے علی کے لشکر کا سپاہی بن کر جو تیری آنکھیں پھوڑنے والا ہوگا وہ معاویہ ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود حضرت علی سے لڑ چکے ہیں، خود جنگ کر چکے ہیں باقاعدہ، سینکڑوں لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن جب کوئی اور یہ بات کہہ رہا ہے تو جواب یہ کہ علی کی طرف سے آنکھ پھوڑنے والا جو سب سے پہلا سپاہی ہوگا وہ معاویہ ہوگا۔ یہ کیوں ممکن ہوا ان کے لیے؟ کیونکہ جب لڑائی کی تھی تو وہ بھی اللہ کے لیے کی تھی، اور جب یہ بات کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں۔ نہ لڑائی ذات کے لیے تھی، نہ یہ تعریف ذات کے لیے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر پہنچتی ہے تو رونے لگتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیوی کہتی ہے کل کو لڑائی کر رہے تھے اور اب رو رہے ہو۔ فرمانے لگے کہ افسوس ہے، تم کیسی باتیں کر رہی ہو، تمہیں کیا پتا کہ آج علم و فضل اور فقہ کا کتنا بڑا خزانہ لوگوں کے ہاتھ سے چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بڑے آدمی ہیں،
ایک مرتبہ ایک صاحب نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا۔ جواب دینے کے بعد فرمایا کہ جاؤ عبداللہ بن مسعود سے بھی پوچھ لو، وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ وہ شخص چلا گیا، جا کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا، بتایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمانے لگے کہ لقد ضللت اذا وما انا من المهتدین، قرآن کی آیت پڑھی کہ اگر میں بھی وہی جواب دوں جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے تو پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ کیا مطلب ہے کہ ان کا جواب درست نہیں ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا جواب دیا انہوں نے، جو جواب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا اس سے ہٹ کر جواب دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور پھر وہ صاحب چلے گئے دوبارہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان کو ذکر کیا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ابن مسعود بھی وہی جواب دیں گے جو میں نے دیا ہے۔ ابن مسعود نے تو جواب بھی دوسرا دیا اور یہ بھی کہا کہ لقد ضللت اذا وما انا من المهتدین، کہ اگر میں وہی جواب دوں جو ابو موسیٰ نے دیا ہے تو پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اب ایسی بات اگر آج کوئی ہم سے آ کے کہے کہ آپ کے بارے میں یا آپ کے فتوے کے بارے میں یا آپ کی رائے کے بارے میں دوسرا عالم تو یہ کہہ رہا ہے، ہم کہیں گے اچھا اس کی ایسی جرت، بالکل غلط کہہ رہا ہے، وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، یہ کہنا شروع کر دیں گے ہم۔ کیونکہ ہمارے اختلافات کیا ہوتے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کا اختلاف اپنی ذات کے لیے تھا نہیں، سمجھ میں آ گئی رائے، دلیل سمجھ میں آ گئی تو فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، بھائی مجھ سے فتویٰ نہ لیا کرو جب تک یہ بڑے عالم تمہارے درمیان موجود ہیں۔ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے عالم ہیں، جب تک یہ تمہارے درمیان موجود ہیں تو تمہیں اب مجھ سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم ان سے کیا کر لیا کرو، سوال کر لیا کرو، یہ زیادہ بڑے عالم ہیں۔ آج تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ ہمارے لیے یہ کہنا ممکن ہے؟ ایک تو یہ بات کہ جب آپ سے کوئی سوال پوچھے تو آپ کسی اور کے پاس بھی اس کو بھیج دیں، ایک تو اس کا ہی تصور ختم ہو گیا کہ کوئی کسی اور کے پاس بھی بھیج دے کہ جا کے ان سے پوچھ لو، کوئی نہیں بھیجتا، ٹھیک ہے، بلکہ اپنے آپ کو ہی کیا سمجھا جاتا ہے؟ سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے، اور اپنی ہی رائے کو کیا کیا جاتا ہے؟ دوسرے کے اوپر تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن ان حضرات کا معاملہ ایسا نہیں تھا، بے تکلفی سے فرما دیا کہ جاؤ ابن مسعود سے بھی پوچھ لو، اور وہاں دوسری طرف انہوں نے بھی کوئی خیال نہیں کیا کہ اب جو ہے وہ کیا کروں، میں تھوڑا خیال رکھ لوں، بلکہ جو رائے دین کی اپنے بارے اپنے ذہن کے مطابق صحیح لگی وہ فرما دیا، اور اس کو نہ انہوں نے برا منایا نہ انہوں نے برا منایا۔ وجہ کی تھی؟ کیا تھی وجہ؟ وہی اخلاص تھا کہ اختلاف کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا۔ جب اختلاف اللہ کے لیے تھا تو کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، بات ماننا بھی آسان ہو گیا، دوسرے کے پاس بھیجنا بھی کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا، اور دوسرے کی بات کو سمجھنا بھی کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ یہ تو چند واقعات ہیں حضرات صحابہ کرام کے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صرف حضرات صحابہ کرام کا یہ انداز تھا کہ وہ ایک دوسرے کی رائے کا کیا کر لیتے تھے؟ خیال رکھ لیتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ان کے بعد حضرات تابعین کا بھی یہی عمل رہا، اور ان کے شاگردوں کا بھی یہی عمل رہا، اور ماضی قریب کے علماء کا بھی یہی عمل رہا۔ مثلا حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، بہت بڑا نام ہے، جانتے ہیں آپ لوگ، مشہور ہیں، 4 ائمہ میں سے ایک امام ہے، ایک تو وہ ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ حضرت علی ابن مدینی رحمہ اللہ، بہت بڑا نام ہے اسلامی تاریخ کا، عام لوگ اس سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوتے ہیں، ان کا علمی کام زیادہ مشہور ہے حدیث کے حوالے سے۔ ان کا کسی مسئلے میں بہت شدید قسم کا اختلاف تھا، آپس میں بیٹھے، مناظرہ شروع ہوا، ایک دوسرے کی رائے اور دلیل سامنے آنا شروع ہوئی، آوازیں بلند ہونے لگیں۔ تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ اب ان کے درمیان شدید قسم کی کیا ہو جائے گی؟ ناراضگی پیدا ہو جائے گی۔ مناظرہ ختم ہوا، کوئی دوسرے کی رائے کا قائل نہیں ہو سکا، نہ علی ابن مدینی رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی دلیل کے قائل ہو سکے،
نہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ علی ابن مدینی رحمہ اللہ کی رائے کے قائل ہو سکے. تو جب جانے لگے حضرت علی ابن مدینی رحمہ اللہ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے اور ان کی سواری کی رکاب پکڑ کے چلنے لگے. بالکل ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کیفیت تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ لڑ پڑیں گے, اور جب معاملہ ختم ہوا تو احترام یہ ہے کہ ان کی سواری کی رکاب پکڑ کے چلنا شروع ہو گئے. یہ کیوں ممکن ہوا؟ وہی بات تھی کہ اختلاف ذات کے لیے تھا ہی نہیں, اختلاف تو اللہ کے لیے تھا, اللہ کی دین کو سمجھنے کے لیے تھا, اس وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہیں یونس ابن عبد العلی, یہ ان کے خاص شاگردوں میں شامل تھے, اور فرماتے ہیں کہ ایک دن کسی مسئلے میں استاد سے اختلاف ہو گیا, مناظرہ ہونے لگا, ہر ایک اپنی اپنی دلیل دینے لگا, کسی کو دوسری کی دلیل پر اتفاق نہیں ہو سکا, اسی پر کھڑے ہونے لگے. جب کھڑے ہونے لگے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بلکہ اس وقت وہاں سے چلے گئے, اور ایسا لگنے لگا کہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں. تو ایک جگہ جب ملاقات ہوئی تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد سے کیا فرما رہے ہیں, اے ابو موسیٰ, کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی رہیں اگرچہ ہمارا آپس میں اختلاف ہو؟ اپنے شاگرد سے فرما رہے ہیں, استاد فرما رہے ہیں, یعنی شاگرد کو استاد سے اختلاف ہو گیا اور استاد شاگرد کا پھر بھی کیا کر رہا ہے, احترام کر رہا ہے. اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ امام شافعی کا جو مقام ہے وہ یونس ابن عبد العلی کا نہیں ہے, یعنی بڑا جو ہے وہ چھوٹے کے سامنے کیا ہو رہا ہے, بچھ رہا ہے. یہ کیوں ممکن ہوا؟ اس وجہ سے کہ اختلاف ذات کے لیے نہیں تھا, اللہ کے لیے تھا. جب اللہ کے لیے اختلاف ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, آپس میں بچھنا ممکن ہے. یہ چار جو بڑے نام ہیں, چار ائمہ جن کو کہا جاتا ہے, امام مالک رحمہ اللہ, امام احمد, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, ان کے آپس کے معاملات کو آپ دیکھیے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا زمانہ ایک ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ میں ہوا کرتے تھے اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ مدینہ طیبہ میں ہوا کرتے تھے. جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حجاز تشریف لے گئے تو باقاعدہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے پاس گئے, کئی سارے مسائل کے اندر ان سے بحث ہوئی, گفتگو ہوئی, مناظرے ہوئے ان کے, لیکن آپس میں احترام کبھی ختم نہیں ہوا. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں, اور حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی کے بھی شاگرد ہیں, جو اصل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واسطے سے کیا ہیں, شاگرد ہیں. ان دونوں کے جو فقہ کا انداز ہے, جو اسلوب ہے, اس میں بہت بڑا فرق ہے. یعنی قرآن اور حدیث سے مسائل کے نکالنے کے جو انداز ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے, اور جو انداز ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا, اس میں بہت بڑا فرق ہے. صورتحال یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ, کہ لوگ جو ہیں وہ محتاج ہیں ابو حنیفہ کے فقہ کے اندر. فقہ میں جو ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک طرف رکھ کر فقہ حاصل کی جا سکتی ہے, تو حضرت امام شافعی فرما رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں. اپنا انداز جداگانہ ہے, لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ان کی صورتحال, ان کے بارے میں جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں. اسی طریقے سے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ وہ شاگرد ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد سے چند احادیث بیان فرماتے ہیں. یعنی احادیث میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں اپنے استاد کے, فقہ حاصل کیے, فقہ میں شاگرد ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے, اور حدیث میں استاد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے کسی حدیث کو بیان فرماتے ہیں تو تعظیماً ان کا نام لینے کی بجائے فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک قابل قدر ساتھی نے مجھے یہ حدیث بیان فرمائی, تعظیماً. ورنہ عام طور پہ کیا جاتا ہے, استاد کا نام لیا جاتا ہے. حدیث کی جب سند بیان کی جاتی ہے تو نام لیا جاتا ہے
کہ مجھے فلاں نے حدیث بیان کی، ان کو فلاں نے حدیث بیان کی، ان کو فلاں نے حدیث بیان کی. لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث بیان کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، تو ان کا انداز یہ والا ہوتا تھا. اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ شاید یہ لوگ تو بہت ہی ابتدائی صدیوں کے تھے، اس حد تک تو احترام کیا رہتا ہوگا، باقی رہتا ہوگا، بعد والوں کے اندر احترام ممکن نہیں رہا. ایسا نہیں ہے. ہماری صدی کی بالکل متصل جو صدی ہے، ہم 21ویں صدی میں اس وقت ہیں 2024 میں، پچھلی جو 20ویں صدی ہے، اس صدی کے بڑے بڑے نام ہیں جو مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی آپس میں محبت اور ان کے آپس میں احترام کے جو واقعات کتابوں میں موجود ہیں، ان کو انسان دیکھے تو حیران ہوتا ہے کہ آج ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا. آج کیوں جب اختلاف ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کی خلاف ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ذاتیات پر اتر کر ان کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، دیوبندی مکتبہ فکر کا بہت بڑا نام ہے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اہل حدیث مکتبہ فکر کا بہت بڑا نام ہے. یہ حضرات ایک ہی زمانے کے ہیں اور بہت سارے مسائل میں ایک دوسرے سے شدید اختلاف رکھتے ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اطلاع پہنچی کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے علاقے میں شیراں والا میں آ رہے ہیں. جب انہیں یہ اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے تمام شاگردوں کو کہہ دیا کہ بھئی دیکھو، ہمارے پاس جو شخصیت آ رہی ہے وہ حنفی ہیں، اور حنفی جو ہیں وہ رفع یدین نہیں کرتے نماز میں، اور آمین بھی زور سے نہیں کہتے ہیں. تو تم لوگ ذہن میں رکھو کہ جب وہ یہاں آئیں گے اور ہمارے ساتھ نماز پڑھیں گے تو تم نے ان کے احترام میں رفع یدین نہیں کرنا، اور آمین بھی زور سے نہیں کہنی. تصور کر سکتے ہیں آج اس کا؟ آج جان بوجھ کے رفع یدین کیا جائے گا، زور زور سے آمین کہی جاتی ہے تاکہ بتایا جا سکے کہ تم اور ہم اور ہیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، ہم جا رہے ہیں مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، رحمۃ اللہ علیہ ہم کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہوگا کہ مولانا داؤد غزنوی صاحب کے یہاں جا رہے ہیں ہم. وہ ہیں اہل حدیث، اور وہ جو ہے کیا کرتے ہیں، نماز میں رفع یدین بھی کرتے ہیں اور آمین بھی زور سے کہتے ہیں. تو ہم ان کے یہاں جائیں گے تو تم نے نماز میں کیا کرنی ہے، رفع یدین کرنی ہے اور آمین بھی زور سے کہنی ہے ان کے احترام میں. دیکھیے، تصور کیجئے کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ نماز ہو رہی ہے اور جو پوری زندگی رفع یدین کر رہے ہیں وہ رفع یدین نہیں کر رہے، جو پوری زندگی آمین بالجہر کہہ رہے ہیں وہ آمین بالجہر نہیں کہہ رہے، اور جو پوری زندگی رفع یدین نہیں کر رہے تھے وہ رفع یدین کر رہے ہیں، اور جو آمین زور سے نہیں کہتے تھے وہ آمین زور سے کہہ رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے احترام میں کر رہے ہیں. دلیل کی بنیاد پہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں رفع یدین نہیں کرنا، لیکن احترام میں رفع یدین کر رہے ہیں، کیونکہ جائز تو سمجھتے تھے، ناجائز تو نہیں سمجھتے. یعنی نماز میں ہاتھ بار بار اٹھانے یا نہ اٹھانے کا مسئلہ جائز ناجائز کا نہیں ہے. ان کے نزدیک بھی نماز ہو جاتی ہے بغیر رفع یدین کے جو رفع یدین کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک بھی نماز ہو جاتی ہے رفع یدین کے ساتھ جو رفع یدین نہیں کرتے. جو آمین زور سے کہتے ہیں ان کے نزدیک بھی نماز ہو جاتی ہے ان کی جن کی آمین جو آمین زور سے نہیں کہتے، اور جو آمین زور سے نہیں کہتے ان کے نزدیک بھی نماز ہو جاتی ہے ان کی جو آمین زور سے کہتے ہیں. اب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیں اور ایک دوسرے کا احترام اس حد تک کر رہے ہیں. اب اندازہ لگائیے، آج تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. مولانا فضل حق خیر آبادی اور مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دونوں الگ الگ مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور کئی معاملات میں شدید اختلاف ہے. کسی نے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان سے پوچھ لیا مولانا فضل حق خیر آبادی سے کہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اب اندازہ لگائیے، ان کا خیال ہوگا کہ شاید کوئی شدید قسم کی بات کہیں گے ان کے بارے میں. وہ جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی میرے لیے تو یہی بڑی فخر کی بات ہے کہ میرے مقابلے میں شاہ اسماعیل ہے. میرے مقابلے میں کیا ہے؟ شاہ اسماعیل ہے. اتنا بڑا آدمی اگر مقابلے میں ہے تو یہی میرے لیے کیا ہے؟ فخر کی بات ہے. بجائے اس کے کہ ان کو چھوٹا کر کے دکھاتے، ان کو کیا کر کے دکھا رہے ہیں؟ بڑا کر کے دکھا رہے ہیں کہ وہ بہت بڑے آدمی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ اور مولانا احمد رضا خان صاحب رحمہ اللہ، ان کا اختلاف مشہور ہے. دیوبندی مکتبہ فکر اور بریلوی مکتبہ فکر معروف ہے بات.
احمد رضا خان صاحب کے فتاوا موجود ہیں جو حضرت تھانوی صاحب کو کافر قرار دیتے ہیں، کفر کے فتوے نام کے ساتھ موجود ہیں. ان کی وفات کی اطلاع پہنچتی ہے حضرت تھانوی صاحب کی مجلس میں، بے اختیار جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں تو کوئی توجہ دلاتا ہے کہ جناب آپ اس شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں جو آپ کو کافر کہتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ مجھے کافر اس وجہ سے کہتے تھے کہ وہ مجھے گستاخ رسول سمجھتے تھے. وہ مجھے کیا سمجھتے تھے؟ گستاخ رسول سمجھتے تھے. اگر وہ مجھے گستاخ رسول سمجھتے ہوئے بھی کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے. سمجھ رہے؟ اگر کوئی شخص کسی کو واقعتاً گستاخ رسول سمجھتا اور اس کو کافر نہ سمجھتا ہو تو یہ شخص خود کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ گستاخی کو کیا سمجھ رہا ہوگا؟ جائز سمجھے گا نا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو جائز سمجھنا کفر ہے. تو فرما رہے ہیں کہ اگر وہ مجھے گستاخ سمجھتے ہوئے بھی کافر نہ سمجھتے تو وہ کافر ہو جاتے. تو ان کا مجھے کافر سمجھنا اس بنیاد پہ تھا کہ وہ مجھے گستاخ سمجھتے تھے. اب ان کے سامنے صورتحال واضح نہیں تھی، اس وجہ سے وہ مجھے کیا سمجھتے تھے؟ گستاخ سمجھتے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں ان کو کیا سمجھنے لگوں، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی چھوڑ دوں. ان کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں. کس کے لیے؟ جو نام لے کے کیا قرار دے رہا ہے؟ کافر قرار دے رہا ہے، اس کے لیے بھی دعائے مغفرت فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے واقعہ ذکر کیا کہ حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ کی مجلس میں کسی نے مولانا احمد رضا خان صاحب کا نام بغیر مولانا کے لے لیا. مولانا نہیں کہا، صرف احمد رضا خان کہہ دیا. ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، ایک عالم کا نام بغیر جو ہے وہ مولانا اور صاحب کے لے رہے ہو. کیا ہو گیا اگر ہم سے ان کے رائے کا اختلاف ہے تو کیا ہو گیا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ تم جو ہے وہ ان کے منصب کا احترام چھوڑ دو. مولانا ایک منصب کا نام ہے، ایک مقام کا نام ہے، شخصیت کا نام تھوڑی ہے. وہ عالم دین ہے، چاہے ہم سے کیا رکھتے ہیں؟ اختلاف رکھتے ہیں. اب یہ باتیں بیان نہیں کی جاتی ہیں یا لوگ ان کی طرف آتے نہیں. ہم نے تو اختلاف کا مطلب یہ بنایا ہوا ہے کہ بس اب جو ہے وہ کیا ہوگا، ایک دوسرے کی شان میں خوب گستاخیاں ہوں گی. لیکن جن لوگوں کے نام لیوا ہم ہیں ان کا معاملہ یہ نہیں تھا. وہ اختلاف کے باوجود کیا کرتے تھے؟ احترام کرتے تھے. دیوبندی مکتبہ فکر کا آغاز ہوتا ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ سے، حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. ان دونوں حضرات کا ایک ایک واقعہ بیان کر کے ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ کو پتہ چلا کہ ایک صاحب ہیں وہ ان کے بارے میں کفر کا فتویٰ دیتے ہیں. یہ صاحب جو ہیں ایک مسجد میں امامت بھی کرواتے تھے اور تلاوت بڑی شاندار کرتے تھے. تو حضرت کے شاگردوں میں اختلاف ہوا کہ فجر کی نماز ان کے یہاں چل کے پڑھنی چاہیے، لیکن دوسرے نے جو ہے وہ منع کر دیا کہ وہ تو ہمارے استاد کو جو ہے وہ کافر قرار دیتے ہیں، کیا ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں گے. یہ بات کسی طرح سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب تک پہنچ گئی. مولانا قاسم نانوتوی صاحب اگلے دن جو ہے وہ اپنے تمام شاگردوں کو لے کر وہاں مسجد میں پہنچ گئے. فجر کی نماز انہی صاحب کے پیچھے پڑھی جو ان کو کیا کہتے تھے؟ کافر کہتے تھے. جب نماز سے فارغ ہوئے انہوں نے دیکھا کہ چند اجنبی لوگ موجود ہیں اور چہرے مہرے سے کیا لگتے ہیں؟ علماء لگتے ہیں. تو پوچھ لیا کہ بھئی آپ حضرات کون ہیں؟ تو پتہ چلا کہ بھئی مولانا قاسم نانوتوی بھی ہیں ان میں. اب وہ بڑے حیران پریشان، نادم، ندامت ان کے اوپر طاری کہ وہ شخص جس کو میں کافر کہتا ہوں وہ میرے پیچھے کیا ہوا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے. تو مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ بھئی آپ کوئی نادم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے میرے بارے میں جو کچھ آپ کو پتہ چلا ہوگا اس کی بنیاد پہ آپ نے مجھے کافر سمجھا. کوئی بات نہیں، آپ کو جو پتہ چلا اس کی بنیاد پہ آپ نے کافر سمجھ لیا. آپ اس بات پہ ہمیں کوئی آپ سے شکایت نہیں ہے، بس اس بات پہ تھوڑا سا شکایت ہے کہ آپ زیادہ تحقیق فرما لیتے، تھوڑی سی اچھی طرح سے تحقیق فرما لیتے کہ آپ تک جو باتیں پہنچی ہیں وہ ٹھیک بھی ہیں یا نہیں ہے، وہ واقعتاً ہم نے کہی بھی ہے یا نہیں ہے، ہم وہی مراد لیتے بھی ہیں یا نہیں لیتے جو آپ نے مراد لی ہے. یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. اس طرح سے جو ہے حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی صاحب رحمہ اللہ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے.
تو ان کے پاس جو خطوط آیا کرتے تھے، خطوں کا زمانہ تھا، خطوط آیا کرتے تھے، تو حضرت مولانا یحییٰ کاندلوی صاحب رحمہ اللہ ان کے شاگرد ان کو خط پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ تو ایک دن فرمانے لگے کہ مولوی یحییٰ، بہت دن ہو گئے تم نے ہمارے دوست کا خط نہیں سنایا، کیا اب ان کا خط نہیں آ رہا؟ تو کہنے لگے کہ نہیں حضرت، خط تو آتا ہے، میں جان بوجھ کے نہیں سناتا ہوں، گالیاں ہی تو لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس میں آپ کو۔ اس میں آپ کو کیا لکھی ہوئی ہوتی ہیں؟ گالیاں ہی تو لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس وجہ سے نہیں سناتا میں۔ کہنے لگے نہیں نہیں بھائی، آپ وہ خط سنایا کریں، ہم تو اس وجہ سے سنتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ واقعتاً ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات اس میں لکھی ہوئی ہو جو ہمارے اندر کمزوری کی غلط بات ہو، تو ہم اس کو کیا کر لیں؟ ٹھیک کر لیں، اس لیے ہم تو سنتے ہیں، تم سنایا کرو۔ یہ خط کون لکھا کرتا تھا؟ اس زمانے کے ایک مخالف عالم جو ہے وہ خط لکھا کرتے تھے، جو حضرت کے بارے میں کفر کا فتویٰ بھی دیا کرتے تھے، اور جب خط لکھتے تھے تو اس میں گالیاں بھی لکھا کرتے تھے۔ دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، وہ گالیوں بھرا خط بھلے سنا دیا کرو، ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے خیر کی کوئی بات نکل آئے۔ جب انسان اللہ کے لیے کسی سے محبت یا اللہ کے لیے کسی سے اختلاف رکھتا ہے تو یہ سب کچھ کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ذاتیات پر معاملات آتے ہیں تو پھر انسان کے لیے اپنے خلاف کوئی بات سننا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ ساری گفتگو کا یہی ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اختلاف کے ساتھ بھی احترام ہو سکتا ہے، اسلام کا فلسفہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اسلام میں اختلاف اسی وقت جائز ہوگا جب اختلاف کی گنجائش ہو۔ جب اختلاف کی گنجائش ہو تو پھر اختلاف کیوں کیا جائے گا؟ اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ ہم اپنے علم کا اظہار کریں، بلکہ جو شخص علم اس وجہ سے سیکھے کہ دوسروں پر اپنی چودراہٹ قائم کرے، تو حدیث میں تو اس کے بارے میں بڑی سخت وعید آتی ہے۔ حدیث میں تو بڑی سخت وعید آتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے، علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ علماء سے مناظرے کرے اور غیر عالموں کے سامنے اپنی چودراہٹ ظاہر کرے، تو اس کے بارے میں تو سخت وعید آتی ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ بھائی ہمیں اختلاف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالنی، بس یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اختلاف برائے اختلاف نہ ہو۔ ہم اپنی ذات سے کبھی بھی کسی سے اختلاف برائے اختلاف نہ کریں۔ جب بھی اختلاف ہو تو اس جگہ پر ہو جہاں اختلاف ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اختلاف ہونا چاہیے۔ صرف اپنی رائے ظاہر کرنے کے لیے، صرف اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا قرار دلانے کے لیے اختلاف کرنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں کی حقیقت سمجھ کر دین کے مطابق عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ ہمارے سامنے تھے ابھی جناب مولانا ڈاکٹر عبدالقادر ہاشم صاحب، جو کہ جامعہ دارالعلوم کورنگی کے سابق استاد بھی ہیں، اور ان کا موضوع تھا اختلاف رائے کے ساتھ احترام کا اسلامی فلسفہ۔ یہ ہمارا جو موضوع پچھلے ماہ چل رہا تھا، مسلکی اختلافات کے بجائے مشترکات کے دین بیان کرنے کی ضرورت و اہمیت، اس کی نشست نمبر 2 تھی، اور اس پر جناب مولانا نے بڑی اچھی گفتگو کی، اور گفتگو ایسی تھی کہ ہر قسم کے ہر شخص کے سمجھ میں آ رہی تھی۔ ہمارا اگلا درس قرآن و حدیث انشاءاللہ تعالی اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو ہوگا، 8 دسمبر کو۔ تو آپ تمام حضرات کو خواتین سے گزارش ہے کہ اس درس میں بھی ضرور شرکت کریں، نہ صرف شریک ہوں بلکہ اپنے حلقہ احباب میں بھی دعوت چلائیں۔ ہمارا یہ پچھلا درس قرآن و حدیث تھا مسلکی اختلافات کے حوالے سے، جس میں ہمارے مدرس ڈاکٹر عبدالقادر ہاشم صاحب ہی تھے۔ تو ہم نے اس کو فیس بک اور یوٹیوب پر نشر کیا، القرآن کورسز کے پیج پر۔ اب تک اس پر 8 لاکھ ناظرین آ چکے ہیں اور یہ چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس سے پچھلے مہینے ایک ہمارا درس قرآن و حدیث ہوا تھا،
اس کا موضوع تھا سنت کی اقسام اور اس کے شرعی احکام۔ اس کو تقریباً 15 لاکھ لوگوں نے فیس بک پر دیکھا تھا، یوٹیوب پر بھی دیکھا تھا۔ یوٹیوب پر ذرا کم دیکھتے ہیں، فیس بک پر زیادہ دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ تعالی JTR میڈیا کے پیج پر رات 8 بجے نشر کیا جائے گا۔ تو آپ اگر دوسری مرتبہ سننا چاہتے ہیں یا اپنے احباب کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی رات 8 بجے JTR میڈیا کے پیج پر آپ یہ درس قرآن و حدیث سن سکتے ہیں۔ اور القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کا جو پیج ہے فیس بک کا اور یوٹیوب کا، اس پر جو ہے پرسوں یہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ لگ جائے گا۔ تو ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ اس کی نشر و اشاعت میں بھرپور حصہ لیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر لیں۔ ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا، مولانا جو گفتگو فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ دیوبندی مکتبہ فکر کا آغاز بر صغیر میں ہوا تھا، جبکہ ہمیں علماء اکرام بتاتے ہیں اور تاریخ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جید علماء اکرام ہیں، ان سے پہلے یہ سلسلہ جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سے پہلے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سے پہلے تابعین، تبع تابعین اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جا کر یہ سلسلہ ملتا ہے۔ اور علماء اکرام کا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک فکری تحریک اور علمی تحریک تھی، نہ کہ کوئی فرقہ تھا۔ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں آپ۔ ہمارے درمیان معروف ہے، جب ہم آج کسی مکتبہ فکر کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پہ آج جو بطور مکتبہ فکر کے معروف ہے اس کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں۔ آج اگر دیوبندی کا لفظ کہیں آتا ہے یا دیوبندی مکتبہ فکر کا تذکرہ آتا ہے تو اس کا آغاز جو ہے وہ ان حضرات سے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ دیوبند میں مدرسے کی بنیاد ان لوگوں نے رکھی، اس وجہ سے دیوبند کے ساتھ ایک مکتبہ فکر کا لفظ جڑنے لگا۔ اگر اس سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ یا ان کے اساتذہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ وغیرہ حضرات کی تاریخ کو اور ان کی زندگی کو پڑھا جائے تو وہاں دیوبند کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، یعنی لفظ دیوبند کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم بھی اپنے استاد حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ سے اکثر و بیشتر سنا کرتے تھے کہ دیوبندیت جو ہے یہ کوئی فرقہ نہیں ہے بلکہ یہ سنت پر عمل ہی کا نام ہے، اور سنت لازمی بات ہے کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ حضرات صحابہ اکرام نے بھی اس پر عمل کیا، حضرات تابعین نے بھی عمل کیا، اور ان کے شاگردوں نے بھی عمل کیا، اور ان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو گویا کہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ جو الطاف صاحب بات فرما رہے ہیں وہ ایک اور تناظر میں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اور جو میں نے بات کی ہے اس کا تناظر الگ ہے، یعنی جب تناظر الگ الگ ہو جائیں تو پھر معاملہ الگ ہو جاتا ہے۔ میں نے جو دیوبندی مکتبہ فکر کی بات کی ہے تو یہ اس تناظر میں کی ہے جس تناظر میں آج یہ لفظ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس تناظر میں اگر لیں کہ سنت پر عمل کے اعتبار سے یا علمی اور فکری تحریک کے اعتبار سے تو وہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور ہم نے اپنے اساتذہ سے اسی طرح سے سنا کہ اس کو کوئی الگ سے فرقہ نہ کہا جائے بلکہ یہ کیا ہے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے ہی کا نام جو ہے وہ کیا ہے، دیوبندیت ہے، اور اس کو ایک الگ فرقہ نہ کہا جائے۔ فرقہ تو میں ویسے بھی لفظ میں نے نہیں استعمال کیا اسی وجہ سے کہ فرقہ جب ہم بولتے ہیں تو اس کے ساتھ فوری طور پہ ایک منفی تاثر جڑا ہوا ہوتا ہے، فرقہ بندی کا ایک تاثر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن جب ہم مکتبہ فکر بولتے ہیں تو وہ ایک اتنا منفی تاثر اپنے اندر نہیں رکھتا آج کے استعمال میں جتنا لفظ فرقہ رکھتا ہے۔ مکتبہ فکر کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کے ایک انداز کا نام، جبکہ فرقہ جب بولتے ہیں تو اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ بہت ممکن ہے کہ کوئی جماعت فرقہ بن جائے اور اس کے غور و فکر کا کوئی خاص انداز نہ ہو، بس ویسے ہی جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے،
جماعت بن گئی ہے۔ اس بات کا کوئی امکان کسی حد تک ممکن ہو سکتا ہے، البتہ مکتبہ فکر میں اس بات کا کوئی امکان نہیں ہوتا ہے۔ مکتبہ فکر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک وقت گزرنے کے بعد کسی قرآن اور حدیث کو، خاص طور پہ قرآن و حدیث کے ساتھ اگر جوڑا جائے یا دین کے ساتھ مکتبہ فکر کو جوڑا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا اسلوب اور انداز اگر کسی بنیاد پر قائم ہو جائے اور اس کو مسلسل عمل میں لایا جائے تو پھر وہ ایک مکتبہ فکر بن جاتا ہے۔ تو جزاکم اللہ خیرہ، دعا فرما لیجیے۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم قنا شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہم واقیۃ کواقیۃ الولید، اللہم واقیۃ کواقیۃ الولید، اللہم احرسنا بعینک التی لا تنام واکنفنا برکنک الذی لا یرام، اللہم جنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے یہاں بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ہمیں نصیب فرما دیجئے، ہر برائی سے ہماری ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، ہم سے دعا کی امید رکھتے ہیں، یا اللہ سب کی تمام جائز حاجتوں مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ جناب صدیق صاحب کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے، یا اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو مکمل شفا عطا فرما دیجئے۔ ہمیں ہمارے گھر والوں کو ہر قسم کی موذی بیماریوں سے یا اللہ محفوظ رکھیے۔ یا اللہ دیر تک چلنے والی لا علاج بیماریوں سے، عاجز کر دینے والی بیماریوں سے ہمیں ہمارے جملہ متعلقین کو یا اللہ محفوظ رکھیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے مظلوم فلسطینی بہنوں بھائیوں کی مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ ان سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما دیجئے۔ یا اللہ ظالموں کا ہاتھ روک دیجئے۔ یا اللہ ظالموں کا ہاتھ روک دیجئے۔ یا اللہ ہمیں ان کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جہاں جہاں دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمان مظلوم ہے، اللہ ہر جگہ ظلم و ستم کا خاتمہ فرما دیجئے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما دیجئے۔ اللہم انصر اخواننا المستضعفین، اللہم انصر اخواننا المستضعفین، اللہم انصر اخواننا المستضعفین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پاکستان کی حفاظت فرمائیے، اس کو امن و سلامتی اور استحکام نصیب فرمائیے۔ یا اللہ صحیح معنی میں مضبوط اسلامی فلاحی ریاست بنا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔